دوسرا ایک مسئلہ ہے جس کو اس وقت ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہے، وہ ہے چٹ فنڈ۔ اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھیں چٹ فنڈ کیا ہوتا ہے؟ چٹ فنڈ ایک ہے کہ آپسی چند لوگوں کا مل کر ایک رقم جمع کر کے ان رقم کو قرعہ کے ذریعے سے کسی کو دے کر تعاون کرنا۔ مثال کے طور پر 10 آدمی ہیں، 10 آدمیوں نے کیا کیا؟ ماہانہ 10 ہزار روپے جمع کیا۔ اب 10 آدمی نے جو 10,000 روپے جمع کیا، 1,00,000 روپے ہو گئے۔ اب 1,00,000 روپے ہر آدمی کو ضرورت ہے، ہر آدمی کو ضرورت ہے۔ اور چٹ فنڈ میں بنیادی طور پر جو جمانے کا جو کانسیپٹ شروع ہوا وہ اس لیے کہ کوئی بھی انسان دنیا میں ضرورت سے تو خالی نہیں، ہر ایک آدمی کو ضرورت ہے، کسی بھی طرح کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ اب اس ضرورت کے لیے کیا کرتا ہے بندہ کہ کسی دوست کے پاس جا کے قرض لیا، اب کسی رشتہ دار کے پاس جا کے قرض لیا، اب وہاں سے قرض نہیں ملا تو پھر دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے لون لینے کا بینکوں کے ذریعے۔ اب بینکوں میں بھی اتنا بڑا پروسیس ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اس کے فارمیلٹیز کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے لون نہیں ملتا، اور ہمارے یہاں چونکہ بینک کا لون حرام ہے تو اس کے لیے لوگ بینکوں میں تو نہیں جاتے، البتہ اس طرح کرتے ہیں کہ دیکھو بھئی 10 آدمی ملیں گے، 10 ہزار روپے جمع کیا، 1,00,000 روپے کی پوری ٹوٹل اماؤنٹ ہو گئی۔ اب 1,00,000 روپے ایک ساتھ کسی کو مل جائیں تو اس کی تو ضرورت پوری ہو سکتی ہے، حالانکہ 10 کے 10 آدمی کو ضرورت ہے۔ اب ہر آدمی چاہے گا کہ مجھے ملے، اس کا آسان طریقہ کیا ہے کہ قرعہ ڈال لو، قرعہ کے ذریعے سے، بٹ کہتے ہیں جس کو، اس کے ذریعے سے جس کا نام آئے گا اس کو دے دیں۔ یہ ایک تعاونی شکل ہے۔ اب اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ شرعی حیثیت یہ ہے کہ ایک بندے کا، 10 آدمی میں سے ایک بندے کا جو نام آیا ہے، بقیہ 9 آدمی نے اس کو گویا کہ قرض دیا ہے، بقیہ 9 آدمی نے اس کو گویا کہ قرض دیا ہے۔ اسی طرح سے اگلے مہینے 10 ہزار جمع کریں گے، پھر جس کا نام آئے گا 9 میں سے اس کو دیں گے۔ یہ تو یہاں تک تو درست ہے، البتہ آج کل جو رائج شکل ہے وہ سب سے زیادہ رائج شکل یہ ہے جو خاص طور سے تجار حضرات، تاجر حضرات کے یہاں، وہ کیا کرتے ہیں کہ 1,00,000 کی پوری بٹ آ گئی، 10 آدمی نے 10 ہزار روپے جمع کیا۔ اب 10 آدمی میں سے بولی لگاتے ہیں۔ کیا بولی لگاتے ہیں؟ کہ بھئی کون اس کی سب سے کم قیمت میں خریدنے کے لیے تیار ہے، 1,00,000 کو کون کم قیمت میں خریدنے کے لیے تیار ہے۔ تو ایک بندہ کھڑا ہوا، کھڑا ہو کے کہا کہ میں 1,00,000 کو 90,000 میں خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ چل رہا ہے۔ اور اسی طرح سے دوسرا بندہ کھڑا ہوا کہتا ہے کہ میں 85,000 85,000 میں 1,00,000 کو خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ تیسرا بندہ کہتا ہے میں 80,000 میں خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ چوتھا بندہ کہتا ہے میں 75,000 میں خریدنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ اس کو ضرورت ہے۔ اب جس نے سب سے کم بٹ لگائی ہے، سب سے کم قیمت کہی ہے، اس کو اٹھا کے 75,000 روپے دے دیا جاتا ہے۔ بقیہ جو 25,000 ہیں اس میں سے جو آرگنائزر ہوتے ہیں، یہ کنونشنل بتا رہا ہوں، آرگنائزر ہوتے ہیں، ان کا 5% کمیشن ہوتا ہے۔ 5% کمیشن نکالنے کے بعد بقیہ جو پیسے ہیں اس کو 10 حصوں میں تقسیم کر کے نفع کے طور پر بانٹ دیتے ہیں۔ یہ شرعاً ناجائز ہے۔ کیوں کہ ایک یہ چیز کیا کہتے ہیں، پیسوں کی بے پیسوں سے ہو رہی ہے کمی زیادتی کے ساتھ، اور یہ چیز شرعاً ناجائز ہے۔ ایک ہی جنس ہے، ایک ہی جنس ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہو گیا جو ناجائز شکل ہے۔ تیسرا طریقہ کیا ہے؟ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ 10 آدمی جمع ہوئے، 10 آدمی میں سے ایک آدمی نے 10 ہزار روپے لگایا، اب 1,00,000 روپے ہو گئے۔ جو آرگنائزر ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اب وہ کیا کہتا ہے کہ چونکہ میں پورے پروسیس کو اچھی طرح سے تکمیل تک پہنچاتا ہوں، اس کے لیے میں کیا کروں گا کہ پہلی مرتبہ جو 1,00,000 روپے آئے گا وہ 1,00,000 روپے میں خود بغیر قرعہ اندازی کے لے لوں گا۔ اب شرعاً سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح ایک آدمی کا پہلے کی پوری رقم کو بغیر قرعہ اندازی کے لینا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ اس کے سلسلے میں علماء کی رائے یہ ہے اگر 10 کے 10 افراد راضی ہوں جو اس میں شامل ہیں تو پھر جائز ہے، کیونکہ وہ محنت بھی کر رہا ہے اور رضامندی سے وہ لے رہا ہے۔ اگر کوئی ناراض ہو، عدم رضا ہو، تو اسی کے ہاتھ میں دے دے کہ آپ خود چلا لو۔ تو اس کے لیے رضامندی اگر ہے تو پھر درست ہے۔ اور ایک شکل ہے، چوتھی شکل، وہ کیا ہے کہ بہت سارے لوگ ہمارے ہی معاشرے میں، خاص طور سے مسلمان طبقے میں، کیا کرتے ہیں کہ اس طرح سے 10 ہزار روپے جمع کیا اور ماہانہ 2% کے حساب سے پکڑ لیتے ہیں۔
مثال کے طور پر 1,00,000 روپیہ ہے، کہتے ہیں کہ آپ کو 98,000 روپیز دیا جائے گا، 2,000 روپے سروس چارج۔ اب سوال یہ ہے 2,000 روپے سروس چارج لینا جائز ہے نہیں جائز ہے؟ اس کے بارے میں علماء کرام کی رائے یہ ہے 2,000 روپے سروس چارج لینا جائز تو ہے، کیونکہ ایسے کاموں کو زیادہ دن تک آدمی صدقات اور عطیات سے چلا نہیں سکتا، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ جو 2,000 لے رہا ہے وہ حقیقی اخراجات بھی ہوں، ایکچول کاسٹ جسے کہتے ہیں، ایکچول کاسٹ۔ اگر اس کو ذریعہ بنایا نفع اندوزی کا، چونکہ یہ انڈر لائنگ کانٹریکٹ قرض ہے، اس کے لیے یہ چیز ناجائز ہوگی۔ اس کے لیے کہتے ہیں اگر آپ کو حقیقی اخراجات 2% ہیں تو 2% کی حد تک آپ لیں، اگر کچھ ایکسٹرا خرچ ہو جاتا ہے تو ایسا سمجھا جائے گا کہ گویا کہ آرگنائزر نے عطیہ کیا۔ اگر 2,000 سے 2% سے کم خرچ ہوتا ہے تو آپ کی امانت داری شرعاً یہ ہے کہ آپ اس رقم کو جتنے لوگ شامل ہیں ان کے درمیان تقسیم کریں۔ تو یہ چٹ فنڈ کے سلسلے میں پہلی شکل تو متعارف ہے لوگوں میں، لیکن آج جیسا کہ بتلایا کہ بہت سارے لوگ دوسرے بھی مختلف طریقے سے یہ کام کرتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوا کہ اس میں چونکہ سب لوگ اپنے اپنے پیسے قرض کے طور پر دیتے ہیں، لہذا اس میں کسی قسم کا کمی زیادتی کی جاتی ہے وہ درست نہیں، جائز نہیں ہے، لہذا اس طرح کے غیر شرعی معاملے سے یا ناجائز طریقے سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔